علماء یہ کہتے ہیں، علماء حکومت کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کرتے۔ مفتی اعظم پاکستان علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب ہزارویں دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عمر خیزر عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے، جو حق کی نمائندگی کر رہے ہیں، پہلے دن سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومتی احکامات کو نہیں مانتے یا ہم جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ اختیار نہیں کریں گے یا ہم کورونا کو تسلیم نہیں کر رہے، وہ ساری باتیں مان رہے ہیں۔ پہلے دن سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مدارس بند کر دیے تھے انہوں نے، صدر ہے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے اجلاس بلایا اور فیصلہ کیا، مدارس بند ہو گئے، تمام پروگرام منسوخ کر دیے گئے، مساجد کے اندر حاضری لمیٹڈ ہو گئی۔ کہتے کیا رہے؟ صرف یہ کہتے رہے کہ بھائی دیکھو، اللہ کے گھروں کو بند نہ کرو، اللہ ہم سے پہلے ہی ناراض ہے، کہیں اور ناراض نہ ہو جائے۔ صرف یہ کہتے تھے کہ اذان کی آواز آتی رہے، اللہ کے گھر میں کوئی 1 2 4 بندے نماز پڑھتے رہیں، کہیں اللہ اتنا غضبناک نہ ہو جائے کہ پہلے قوموں کی طرح اجتماعی طور پر تہ و بالا کر کے رکھ دے۔ صرف یہ کہتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پرچے علماء کے خلاف کاٹے، علماء کو جیلوں میں ڈال دیا۔ اور ہم کیا کہتے رہے شروع دن سے؟ بھائی لوگوں کو روکنا ہمارا کام نہیں ہے، آپ روک لو، نہ آنے دو کسی کو۔ جو مارکیٹیں بند کرواتے ہو، بازار بند کرواتے ہو، لاک ڈاؤن کرتے ہو، تو یہاں بھی نہ آنے دو۔ ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا ہے، تو ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جو بندہ آئے گا ہم اس کو نماز پڑھائیں گے، اور جو آتا ہے ہم نماز پڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے روکنا ہے تو ان کو روک لیں۔ پہلے دن سے علماء کا یہی موقف رہا ہے، لیکن ان کا سارا زور جو لبرل بریگیڈ ہے، جو لنڈے کے انگریز ہیں، جو دین بیدار طبقے ہیں، ڈبو چودھری جیسے، انور مقصود جیسے، فیاض الحسن چوہان جیسے، اور مفتی عبد القوی اور طاہر محمود اشرفی جیسے مذہبی اداکار، وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً مفتی صاحب کی طرف توپوں کا رخ کر دیتے ہیں۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ انہیں تکلیف مسجد سے ہے، تکلیف دین سے ہے، تکلیف نبی کے نام سے ہے، تکلیف علماء سے ہے۔ وگرنہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے میڈیا ہاؤسز جو کھلے ہوئے ہیں، آج میرا پروگرام نیو ٹی وی پہ چلا ہے، ابھی 11 سے 12 بجے تک میں جاتا ہوں چینلز پہ، وہاں نیوز روم کے اندر سینکڑوں لوگ اکٹھے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں۔ یہ ہاسپٹلز کھلے ہیں، یہ جہاں راشن تقسیم ہو رہا ہے وہاں رش لگا ہوا ہے، حکومتی میٹنگوں کے اندر لوگ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ نور الحق قادری صاحب نے جماعت کروائی، صدر پاکستان سمیت 3 مقتدی ہیں، اور وہ 4 فٹ پہ کھڑے ہیں، اور وہی جب میٹنگ کرتے ہیں 200 بندہ یا 150 یا 50 یا 60 تو کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب کرونا بڑا سیاںا ہے، وہ صرف مسجدوں پہ حملہ کرتا ہے، یا نماز کے وقت آتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں آتا۔ یہ اصل میں ان کو تکلیف دین سے ہے، لیکن جب دین پر براہ راست حملہ کرنے سے گھبراتے اور ڈرتے ہیں نا کہ کہیں لوگوں کا ہاتھ ہمارے گروانوں تک نہ آ جائے، تو پھر مولوی کو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی آڑ میں اپنی ناپاک خواہش پورا کرتے ہیں، پھر مفتی منیب الرحمان صاحب کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ فراڈ چودھری کیا کہہ رہا ہے؟ کہلا مفتی منیب الرحمان کو چاند نظر نہیں آتا، اس کو کرونا نظر کہاں آئے گا؟ میں نے کہا کمینے، کرونا نظر آئے نہ آئے، تجھ جیسا گھڑتونا نظر آ جاتا ہے، اسی لیے مفتی صاحب تیری خوب خبر لیتے ہیں، لیکن تو بھی بڑا مطمئن ہے، تجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کسی نے کہا تھا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، بے حیا باش وہ ہر چے خواہی کن۔ اب تجھے تو یہ سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ ایک عربی کا ایک فارسی کا ہے، مجبوراً مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا پنجابی میں۔ کہندے نے بندے نو ڈھیٹ ہونا چاہیے، عزت آن جان والی شے۔ وہ انور مقصود، وہ سفید بالوں والی بلا، کالا ریچھ، بڑھاپا خراب کر رہا ہے، وہ ایک رائٹر، حالانکہ اس کو بڑا احترام کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا، مفتی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد اس نے ٹویٹ کی، بکواس کی، کہنے لگا کہ مولویوں کی دہاڑیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ میں نے کہا بڈھے ریچھ،
اور بدبخت اپنی عاقبت برباد نہ کر. جن مولویوں کو بھونک رہا ہے، اگر تیری نظر کام کرتی ہے تو باہر نکل کے دیکھ تو صحیح. آج اس مشکل وقت میں مجبور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو وہ مولوی کر رہے ہیں، جو راشن پہنچا رہے ہیں، جو دوائیاں پہنچا رہے ہیں، جو بلڈ مہیا کر رہے ہیں. دعوت اسلامی والے کون ہیں؟ سیلانی ویلفیئر فاؤنڈیشن جن کو عمران خان بار بار تعریف کر رہا ہے، مولانا بشیر فاروقی، وہ کون ہیں؟ تحریک لبیک پاکستان والے کون ہیں؟ سنی تحریک والے کون ہیں؟ جماعت اسلامی والے کون ہیں؟ منہاج القرآن والے کون ہیں؟ جماعت الدعوہ والے کون ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی کو صرف لینا نہیں آتا، جب قوم پر مشکل وقت پڑ جائے تو مولوی کو دینا بھی آتا ہے. اس وقت مولوی دیتا ہے، قوم کی خدمت کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے. اور ہم تو باہر نکل کے الحمدللہ اپنی کیپیسٹی میں لوگوں کو پوچھتے رہے، لوگوں کے پاس جاتے رہے. ہمیں تو آ کے کسی نے بھی نہیں پوچھا. یہ شکوہ نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہمیں تو آ کے کسی نے نہیں پوچھا مولوی صاحب آپ کی تنخواہ بھی نہیں ہے، سارے راستے بھی بند ہیں، آپ کے گھر میں راشن بھی ہے کہ نہیں ہے. ہمیں کسی نے نہیں پوچھا. اس کے باوجود ہم لوگوں کو نکل کے پوچھتے بھی رہے، دوسرے لوگوں کو کہتے بھی رہے، ترغیب بھی دیتے رہے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مولوی کا کردار ہے کیا. اور فیاض الحسن چوہان کہنے لگا کہ منیب الرحمان صاحب کو مفتی اعظم کس نے بنایا ہے؟ میں نے کہا تجھے وزیر کس نے بنایا ہے؟ کہنے لگا میں ووٹوں سے بن کے آیا ہوں. میں نے کہا مفتی منیب الرحمان لاکھوں عاشقان مصطفیٰ کی تائید سے پاکستان کا مفتی اعظم بنا ہے.